حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر تشریف لائے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا تو دریافت کیا، تم سب لوگ نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے اس جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کے طلبگار ہیں، لیکن وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان میں ایک گوشہ میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب دوپہر ہوئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی آئی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا ایک نور ان کی پیشانی پر چمک رہا ہے، اور وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ پھر سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی، اور تمام رسومات بادشاہ نے خود ادا کی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ تب سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اب میری زندگی تمہارے بغیر محال ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تب سائرہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ پھر راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، اور وہ عورتوں کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے کے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے مال کا محصول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو پکڑ کر اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ آنے لگا۔ آخرکار انہوں نے کیا کیا، ایک صندوق بنا کر حضرت سائرہ خاتون کو اس میں چھپا دیا، اور وہ صندوق کو اونٹ پر رکھوا دیا۔ جب شہر میں پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لو تو وہ بھی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہونے لگا کہ نامعلوم اس میں ایسی کیا چیز ہے، اب اس کو ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اسرار اس صندوق کو کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملو آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ پھر وہ لوگ اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، اور بہن کو اور بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی خود مالک ہے،
سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر خوشبو سے معطر کر کے پھر میرے پاس لے کے آؤ۔ حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب اس ملعون نے حضرت سائرہ خاتون حسن و جمال دیکھا تو اس نے فوراً آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے اپنی زانوں تک جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو وہ آدمی فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ پھر حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، اس کا ہاتھ اسی وقت درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ جب دوسری مرتبہ اس نے سائرہ خاتون کی طرف بد نگاہ سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسی کے حکم کے مطابق اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ اس کو شیطانی سے حضرت سائرہ خاتون کو چھیڑنا چاہا۔ پھر وہ اس کا بدن جو ہے خشک ہو گیا اور پھر اس کی آنکھیں جو ہے اندھی ہو گئیں۔ تب اس نے پھر کہا اے بی بی پاک، میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی ہے، اور خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کر دیں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہی بات کی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پہ دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ، نیک اور خوبصورت جمال خاتون لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دے کر اندیشہ بد کیا، بس مجھے معاف کیجئے، اور میں شکرانے کے طور پر بی بی ہاجرہ تم کو دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوا مجھے معاف کیجئے۔ اس کے بعد سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔